بانو چڑیا بہت ہی خوبصورت اور سمجھدار چڑیا تھی جس کی شادی ایک غریب چیدے چڑے سے ہو گئی۔ دوسری طرف پینو کوی جو کہ بہت ہی کامچور اور نکمی تھی، اس کی شادی امیر کالو کوے سے ہو گئی۔ چیدے جی، یہ گھر تو بہت ہی خستہ ہے اور یہاں تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ارے بانو، تم فکر مت کرو، ہم دونوں مل کر اس گھر کو نیا بنا لیں گے۔ تم یہاں رکو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ چیتے جی آپ رکو، میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہوں۔ وہ دونوں کھانا ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف پینو کوی کالو کوے کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ ارے کالو، کہاں مر گئے ہو؟ ابھی تک کھانا نہیں لائے۔ ارے پینو رکو، صبر کرو، میں ابھی آیا۔ کالو کوا کھانا لے کر آتا ہے تو پینو کوی ہاتھ مار کر سارا کھانا گرا دیتی ہے۔ ارے کالو، یہ تم نے کیسا کھانا بنایا؟ نہ تو اس میں گھی ہے اور نہ ہی اس میں نمک ڈالا ہے۔ ارے پینو، خدا کا شکر کرو، تمہیں اتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے۔ اتنی سی بات پر پینو کوی نے کالو کوے کے سر میں سالن والا برتن دے مارا۔ کالو، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے آگے زبان مت چلایا کرو۔ ادھر بانو چڑیا کے ہاں بیڑی پیدا ہوتی ہے جس کا نام وہ نکی چڑیا رکھتی ہے۔ بانو چڑیا اور چیدا چڑیا بہت ہی خوش تھے، لیکن ایک دن اچانک آسمان میں بادل چھا گئے۔ بانو چڑیا اور اس کا شوہر بہت پریشان ہو گئے۔ چیدے جی، ابھی تو بارش کا موسم بھی نہیں آیا اور یہ بادل ایسے جیسے ہمیں بارش میں بہا کے لے جائیں گے۔ بانو، ہمارا تو گھر بھی ابھی مکمل نہیں ہوا اور اناج بھی باہر دروازے میں پڑا ہے، گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اتنی دیر میں بارش زور و شور سے برسنے لگی اور سارا پانی ان کے گھر میں آ گیا۔ وہ دونوں اپنی بیٹی کو لے کر بہت مشکل سے گھر سے نکلے اور چھنو کبوتری کے گھر میں گئے۔ چھنو بہن، دروازہ کھولو، ہمارا گھر جو ہے وہ پانی سے بھر گیا ہے۔ تم آج کی رات ہمیں اپنے گھر میں رہنے دو، میری چھوٹی سی بچی ہے جو بیمار پڑ جائے گی۔ چھنو کبوتری جو کہ اندر بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخرکار وہ اٹھ کر پینو کوی کے گھر پہنچے۔ بانو چڑیا نے آواز لگائی، ارے پینو بہن، پینو بہن، دروازہ کھولو پینو۔ پینو بہت غصے میں باہر آتی ہے اور کہتی ہے، ارے بانو، تم سانس کیوں نہیں لیتی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بانو اس سے مدد مانگتی ہے کہ وہ انہیں گھر میں آنے دے، لیکن پینو کوی اسے بہت باتیں سناتی ہے۔ ارے تم لوگ تو گیلے ہو اور میں نے تو نیا قالین بچھایا ہے، میرا گھر بھی گیلا ہو جائے گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پینو زور سے ٹانگ مارتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور خون بہنے لگ جاتا ہے۔ دفع ہو جاؤ ورنہ تم سب کے سر پھاڑ دوں گی۔ وہ پریشانی میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے کہ نکی کی نظر ایک درخت پر پڑی جس میں ایک دروازہ لگا ہوا تھا۔ مما، مما، وہ دیکھو، وہاں درخت میں کوئی گھر ہے۔ وہ اٹھ کر وہاں جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتے ہیں، گھر ایسے جیسے کوئی محل ہو۔ گھر میں سب کچھ موجود تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش اور تیز ہو جاتی ہے۔ بارش طوفان کے ساتھ سارے پرندوں کے گھروں کو تباہ کرنے لگی۔ بانو اب بہت خوش تھی کیونکہ وہ ایک مضبوط گھر میں پہنچ گئی تھی۔ دوسری طرف سارے پرندوں کے گھر تیز طوفان کی وجہ سے ٹوٹ گئے۔ بانو کوی کا چھت اس کے سر پر آ گرا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ ارے کالو، میرا سر خون سے لت پت ہو گیا ہے، میں مر گئی، میرا سر پھٹ گیا۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ دیکھو سارے پرندوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ کالو، میں کیا کروں؟ میں مر جاؤں گی۔ بھوک تو پینو، اب یہ تمہاری سزا ہے۔ تم نے بانو چڑیا کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، دیکھ لو
اب اگر ہمارا گھر ہوتا تو کیا پتا طوفان نہ آتا۔ بارش اور تیز ہونے لگی، سبھی پرندے ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ ادھر بانو چڑیا اور اس کا شوہر کھانا کھاتے ہوئے بارش کے مزے لے رہے تھے۔ ارے بانو، وہ دیکھو سارے پرندے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ بانو چڑیا، چیتے جی جا کر پتا تو کریں۔ ارے میں کیوں جاؤں؟ تمہیں یاد نہیں تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا تھا۔ اتنی دیر میں چنو کبوتری انہیں دیکھ لیتی ہے اور سارے پرندے اکٹھے ہو کر ان کے گھر کے سامنے آ جاتے ہیں اور بانو سے معافی مانگنے لگتے ہیں۔ ارے بانو بہن، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گی، اور دیکھو مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی۔ میں نے تمہاری بیٹی کا سر پھاڑا تھا اور میرا سر قدرت نے پھاڑ دیا۔ دیکھو میرے سر سے کتنا خون نکل رہا ہے، میرے سر پر میری ہی چھت گر گئی۔ بانو نے سب کو معاف کر دیا اور سب کو اندر آنے کی جگہ دے دی۔ وہ سب اس کے گھر کو دیکھ کر بہت حیران ہو گئے۔